تصویروں کی واپس لے آ کر تصویروں پر مارا چڑھانے والوں، ناریل پھوڑنے والوں، اے امت کے فرزندوں سنو، یہ توحید کے خلاف، توحید کے منافی، یہ عین کفر اور عین شرک ہے کہ تم کسی کے چرنوں میں جا کر کے ناریل کا پانی کھالو یا کسی کی تصویر پر لے جا کر کے پھول اور مارا چڑھاؤ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جھک کر کے، یہ عین کفر ہے، یہ عین شرک ہے۔ اس لیے کہ جھکنا میرے رب نے اپنے رسول محبوب کے سامنے بھی روا نہیں رکھا ہے۔ ستعبد القبائل من امت الاوطان، میری امت کے بہت سارے قبیلے، بہت سارے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، بت پرستی میں مبتلا ہے، بت پرستی میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مزید فرمایا وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اور میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، اور جمعیت کی جمعیت، ٹولے کے ٹولے، گاؤں کے گاؤں، محلے کے محلے آج بت خانوں کی خاک چھان رہے، صنم کدوں کی خاک چھان رہے۔ من حمزه بسم الله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک مالک القدوس رب الودود اور رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہی کے لیے ہر قسم کی عبادات خاص ہے، ہر طرح کی تسبیحات، تحلیلات اور تکبیرات اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو ہر طرح کی کمیوں خامیوں سے پاک و صاف، تنے تنہا، دنیا تمام کائنات اور ہر شے کا خالق و مالک اور رازق ہے، مدبر و مربی ہے، جس کی نہ کوئی یوم وفات ہے نہ یوم ولادت ہے، نہ جس کے سوا کسی کے لیے سجدہ روا، نہ جس کے سوا کسی کے سامنے جھکنا اور پیشانی ٹیکنا جائز و درست ہے۔ وہ قادر الکل، قادر مطلق، ہی کے لیے ہر حال میں حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے اور اسی کا شکر بجا لانا چاہیے، جس نے ہم سب کو دنیا کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے الگ تھلگ، ممتاز اور اعلیٰ و ارفع بنایا ہے، جس نے توحید کی معرفت اور سنت کا پیروکار ہونے کا شرف بخشا ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہے کہ امت مسلمہ میں بڑھتی ہوئی بت پرستی اور غیروں کی روش اور غیروں کے طرز زندگی اور طرز عمل پر
خدا یہ امت کے بے شمار افراد اللہ رب العزت نے تن تنہا تمام چیزوں کی تخلیق فرما کر اور ان تمام مخلوقات میں سے ہم سب کو انسان اور آدمی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ یہ امتیاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و معرفت کے بنا پر، توحید کے بنا پر، توحید کی معرفت کے بنا پر ہم سب کو دنیا کائنات کی مخلوقات پر فوقیت اور افضلیت بخشی ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ معرفہ کی سند اور سرٹیفکیٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہونے کا ہمیں دیا ہے، وہ اسی توحید اور علم حقیقی کے بنا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بنا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو جاننے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے کے بنا پر یہ امتیاز اور یہ افضلیت و برتری ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے ایک بندہ مسلمان کو ہدایت مل جانے، توحید کو سمجھ جانے کی وجہ سے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے اور توحید پر، سنت پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ گزرتے ہوئے ایام اور مرور زمانے کے ساتھ اس امت کے بیشتر افراد بت پرستی کی طرف جا رہے ہیں۔ بڑی سے بڑی جماعتیں غیر اللہ کے در پر جھکنے لگی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس طرح کی پیشین گوئیاں فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ میری امت کے بہت سارے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ خدا ترسی کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو ترک کر کے غیر اللہ کی چوکھٹ پر اپنی نشانیوں کو جھکائیں گے اور غیر اللہ کا ہو کر کے رہ جائیں گے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے واضح طور پر سورہ آل عمران کی اس آیت میں وضاحت فرما دی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو بھی کوئی شخص اس دین متین، اس دین حق کے سوا، کون سا دین؟ وہ دین جس دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے رائج کر کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دین کی تکمیل فرمایا کہ اگر اس دین کے سوا کوئی اور دوسرا دین، اس طریقے کے سوا کوئی اور دوسرا طریقہ، اس مذہب کے سوا کوئی اور دوسرا مذہب، اور اس راستے کے سوا اگر کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس کا وہ دین بارگاہ رب العزت میں قابل قبول نہیں ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جو بھی کوئی انسان اس دین حق کے سوا کوئی اور دین اپناتا ہے، اس دین حق کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرتا ہے، کوئی اور مذہب کا پیروکار ہوتا ہے، تو اس بندے کا حال قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں کے ساتھ ہوگا، وہ بندہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اسی لیے ہر حال میں ہم سب کو دین حق کا پیروکار ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرور زمانہ کے ساتھ غیروں کی عیدیں، غیروں کے تہوار اور غیروں کی مذہبی عیدوں کی مناسبت سے آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کہاں کیا کرتا ہے، کون کہاں کیا کرتا ہے۔ مختلف عیدوں، مختلف تہواروں کے موقع پر آج ٹوپیاں پہن کر، کرتے جبے پہن کر امت کی بیٹیاں
حجاب اور برقعے پہن کر سرے عام کھلے عام شرک کی دعوت ہی صرف شرک کی دعوت ہی نہیں دے بلکہ شرک کے ارتکاب بھی کر رہی ہے. شرک کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ وہ خود شرک میں مبتلا ہے. ابھی حال ہی میں ساون میں رکشا بندھن کا فیسٹیول، رکشا بندھن کی عید آتی ہے. یہ ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے بھی ان کے مذہب، ان کے عقیدے، ان کے نظریات کے حساب سے ان کو منانے کا حق ہے. ان کو منانے کا حق ہے، وہ منائے، مگر محبت کے نام پر، بھائی چارگی کے نام پر، دوستی کے نام پر کوئی اس قدر نہ گر جاوے کہ اپنی توحید کو نیلام کر دے، اپنی توحید کو نیلام کر دے. اس کی اجازت شریعت نے قطعی نہیں دی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. رواداری، ہمدردی، حکومت، بھائی چارگی، اخلاق حسنہ، آپسی دوستی، میل ملاپ، رہن سہن، سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں تعاون، یہ سب اپنی جگہ پر ہے. مگر شرک کے معاملے میں شریعت نے کسی بھی طور پر کسی بھی طرح سے ویکتی برابر ہی کوئی مصالحت کا پہلو اختیار نہیں کیا. شرک کے معاملے میں آپ کو ایک مثال صرف میں دے دو. میں جانتا ہوں کہ مثال کے چکر میں میری باتیں آدھی ادھوری رہ جاتی ہیں. ایک دفعہ سورج کو گرہن لگا، سورج کو گرہن لگا، اور اسی دن قضاء الہی سے سید زادہ حضرت ابراہیم نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ارجمند انتقال کرے. آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم اسی دن انتقال کر دے. صحابہ اکرام میں، لوگوں میں، مدینے کے اندر چینی گولیاں ہونے لگی کہ آج سید زادے کا انتقال ہوا ہے، نبی کا فرزند فوت ہوا ہے، اسی لیے سورج بھی اداس ہے، سورج میں گرہن لگ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ سماعت سے جب یہ بات ٹکراتی ہے، آپ نے دیکھا یہ مسئلہ محض فالو قرار کرے، یہ مسئلہ محض افواہ کرے، یہ بات محض باتوں کی نہیں کہ لوگ آپس میں بات کر رہے، بلکہ یہ بات عقیدے کی ہے. یہ بات عقیدے کی ہے کہ اگر آج اس پر قدم نہ لگائے گئے، آج اس پر روک نہ لگائی گئی، آج روک تھام کا کوئی راستہ اختیار نہ کیا گیا، لوگوں کو متنبہ نہ کیا گیا، تو ایسی دنیا پر لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جب کوئی بڑا انسان، جب کوئی بڑا آدمی، جب کوئی اللہ کا ولی، جب اللہ کا کوئی مقرب بندہ مرتا ہے تو اس طرح کے واقعات درپیش ہوتے ہیں. نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منچ لگایا. آپ نے فوراً خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو جمع کیا اور تقریر فرمائی، اور آپ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اے لوگوں سنو، ان الشمس والقمر، یقیناً یہ چاند اور یہ سورج اللہ کی مخلوق ہے، اور اس میں گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے سورج یا چاند میں گرہن نہیں لگتا. فوراً اس بات کا تصویہ کیا، اس بات کا اشارہ کیا کہ کہیں عقیدے میں کوئی فساد اور خرابی برپا نہ ہو جائے، عقیدے میں خرابی اور فساد برپا نہ ہو جائے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس بات کا اشارہ فرمایا، کیونکہ عقیدہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. آج معمولی سی بات میں
ہم اپنے ایمان کو گوا بیٹھتے ہیں. اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جب سماج کے اندر اس طرح کے نظریات گرنے لگے، بھائی چارگی کے نام پر، دوستی کے نام پر، سماج سیوا کے نام پر، اگر کوئی بدعقیدگی کو پروموٹ کرنے لگے، اگر کوئی بدعقیدگی کو پھیلانے لگے اور کھلے عام شرک کرنے لگے اور شرک کی دعوت دینے لگے، تو عالم وقت کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ان کا فریضہ ہے کہ ان پر ایسی چیزوں پر پابندی لگائی جائے کہ لوگوں کے عقائد میں، لوگوں کے نظریات میں فساد برپا ہو جائے، لوگ کتاب و سنت سے دور ہونے لگے. آج صرف ایک اس تہوار کے موقع پر نہیں، اس تہوار کے موقع پر نہیں، بلکہ متعدد اور مختلف جو عیدیں ان کی ہوتی ہے وہاں پر یہ حاجی صاحبان، یہ نمازی صاحبان اپنی داڑھی کو چمکاتے ہوئے اور سفید سفید ٹوپیوں کو لگا کر کے ٹوپیاں اور لمبے جبے کپے میں ملبوس ہو کر کے اور ساتھ ہی اپنی بہن بیٹیوں کو بڑی بہنگا ذہنی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ لے جا کر کے ان کی خوشیوں میں شامل ہوں گے. ان کو خوش ہونے دو، یہ ان کا حق ہے، ان کا مذہبی طریقہ ہے، مگر ان کی اس خوشی میں تعاون کرنا یا آپ کا مل جانا، آپ کا مل کر کے منانا، ان کے اس شرکیہ کاموں میں، ان کے اس کفریہ کاموں میں آپ کا تعاون کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا بیان فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اے لوگوں، نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کرو، برائی اور ظلم و عدوان اور عصیان کے معاملے میں کسی بھی طرح کا تعاون، کسی بھی طرح کی مدد اور کسی بھی طرح کی معاونت کوئی بھی نہیں کر سکتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. چاروں طرف ویڈیو اور فوٹو سرکولیٹ ہو رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. بعض لوگ یہ لکھ رہے ہیں کیا بھائی چارگی کی مثال ہے، کیا بھائی چارگی کی مثال ہے. خاک ایسی بھائی چارگی جس میں تیرے ایمان، تیرا ضمیر، تیری غیرت مٹی میں مل جائے. نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ غلام ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ وَسَتُعْبَدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ وَسَتَذْهَبُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ دَجَّالِينَ كَذَّابِينَ قَرِيبًا مِنْ 30 كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. جیسا کہ میں نے کہا یہ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث ہے. حضرت صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي. اے لوگوں، مجھے میری امت میں سب سے زیادہ جس بات کا خدشہ ہے، سب سے زیادہ مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ کہ اس امت میں جو گمراہ قسم کے حاکم لوگ، گمراہ قسم کے پیشوا لوگ اور بدین اور بے دین قسم کے جو حکام اور عمرہ رائج ہو جائیں گے، لوگوں پر حکومتیں کریں گے، شرک کو پروموٹ کریں گے، لوگوں کو دین حق سے، راہ حق سے گمراہ کریں گے. آج دیکھو مملکت اسلامیہ میں سے کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پر گمراہ اور بدعقید اور بددین اور بدمذہب قسم کے لوگ حاکم اور امیر بنے بیٹھے ہیں اور امت کو سرکاری سطح پر گمراہی، بتپرستی اور بے دینیت، لادینیت اور بدمذہبیت کی طرف امت کے کثیر افراد کو لوگ جھکے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جن کے ہاتھ میں اللہ نے مملکت، جس کے ہاتھ میں اللہ نے حکومت، سلطنت، سیاست دی ہے، اگر اس نے اللہ کی توحید کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ اگر اس نے انصاف نہیں کیا، قیامت کے دن ایسے ظالم و جابر کا سخت ترین عذاب ہونے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی آخر الزمان نے فرمایا میری امت میں گمراہ قسم کے پیشوا، گمراہ قسم کے لیڈران، گمراہ حکام آئیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ نے فرمایا
وَسَتُعْبَدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ کہ میری امت کے بہت سارے قبیلے، میری امت کے بہت سارے قبیلے، میری امت کے بہت بڑی میری امت کے جوان، بہت بڑا طبقہ بت پرستی کے شکار ہو جائیں گے، بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج دیکھو اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آگے اور پیچھے دیکھو، ہر جگہ دیکھو، تمہیں ہر گلی میں ولی نظر آئیں گے، ہر گلی میں مقام جھنڈا، ہر گلی میں جھنڈا، ہر کوچے میں تمہیں کسی نہ کسی بندے کے غیر نام کی خبر ملیں گے جس میں نصر اللہ، فاتحہ اور اس کے یاد کر کے اس کی یاد جھکنا، رکوع اور سجود کرنا تمہیں ملے گا۔ یاد رکھو خدا کی قسم یہ بت پرستی ہے، چاہے نبی کی قبر پر سجدہ کیا جائے یا کسی ولی کی قبر پر سجدہ کیا جائے یا کسی ہرے کالے پیلے نیلے جھنڈے کے سامنے اپنی زمین نیاز کو دیکھا جائے، یہ عین کفر ہے، یہ عین شرک ہے۔ جس کسی نے ایسا کیا وہ شرک میں مبتلا ہوا اور وہ مشرک ہو گیا، اللہ کے کلام کے پیش نظر، اللہ کے فرمان کے پیش نظر وہ مشرک ہو گیا۔ لہذا اے لوگوں، نہ کسی بتکدے کے سامنے، نہ کسی شرم کدے کے سامنے، نہ کسی مزار و مندر کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ۔ جس نے جھکایا ہے وہ مشرک ہو چکا ہے، وہ کھلا کافر ہو چکا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اس نے اپنے ایمان کی تصدیق نہ کی، اگر اپنی زندگی میں اس نے اپنے ایمان کو بحال نہیں کیا، اپنی توحید کو بحال نہیں کیا، تو سن لے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جس نے دین مبین کے بعد، جس نے دین حق کے بعد کفر کی راہ اختیار کی، کفر کا راستہ ڈھونڈا، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے اعمال سب کے سب اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اے لوگوں کی محبتوں میں آ کر، اسٹیچوز اور لوگوں کی محبتوں میں آ کر تصویروں پر مارا چلانے والوں، ناریل پھوڑنے والوں، اے امت کے فرزندوں سنو، یہ توحید کے خلاف، توحید کے منافی، یہ عین کفر اور عین شرک ہے کہ تم کسی کے چرنوں میں جا کر کے ناریل کا پانی ڈالو یا کسی کی تصویر پر لے جا کر کے پھول اور مارا چلاؤ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جھک کر کے، یہ عین کفر ہے، یہ عین شرک ہے۔ اس لیے کہ جھکنا میرے رب نے اپنے رسول محبوب کے سامنے بھی روا نہیں رکھا، اپنے رسول کے سامنے بھی جھکنا درست نہیں رکھا، بلکہ آپ علیہ السلام اپنی آمد پر صحابہ کو اٹھنے کی اجازت نہیں دیتے کہ صحابہ اٹھنے لگتے تھے۔ آپ تشریف لا رہے ہیں، صحابہ اٹھ رہے ہیں، آپ بیان پر منع فرما رہے ہیں، نہیں بیٹھے رہو، کسی کی تعظیم کے لیے نہ اپنی جگہوں کو مت چھوڑو، ان کی تعظیم کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہ ہو، ان کی تعظیم کے لیے ان کے سامنے کھڑے نہ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگوں، نہ سورج کا سجدہ کیا جائے گا، نہ چاند کا سجدہ کیا جائے گا، بلکہ اگر واقعی تم عبادت کرنے والے ہو، واقعی سجدہ کیا جائے گا تو سورج و چاند کا بنانے والے، سورج و چاند کی تخلیق کرنے والے، اس کے رب کا سجدہ کیا جائے گا اگر تم واقعی عبادت کرنے والے ہو۔ اب چاہے تم کسی مزار کے سامنے جھکو یا کسی مورتی کے سامنے جھکو یا کسی جھنڈے کے سامنے جھکو یا پھر کسی تصویر کے سامنے جھکو، اور چاہے ناریل پھوڑو، چاہے تم پھولو مانا چاہو یا شرمیاں چاہو، مٹھائیاں چاہو، یہ کھلا شرک ہے۔ اگر کسی سے اس طرح کی خطائیں سرزد ہو گئی ہے تو وہ پھر فوراً توبہ کرے، اگر توبہ سے پہلے وہ مر گیا تو خالداً مخلداً فی النار، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلنے والے ملعونوں میں ان کا شمار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان ظالموں کا، ان فاسقوں کا، ان فاجروں کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا، اور اولئک
اولئک ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ اس کے فرشتے اور تمام مخلوقات، تمام لوگوں کی لعنت ایسے مشرکوں، ایسے بدعقیدوں، ایسے کافروں، فاسقوں، فاجروں کے اوپر ہے کہ جو شرک کرتا ہے اور شرک کی حالت میں وہ مر گیا تو دنیا تمام کائنات میں جتنی مخلوقات ہے سب کی لعنت ایسے ذلیلوں اور منحوسوں کے اوپر ہے۔ کسی کی عید، کسی کے تہوار، کسی کے فیسٹیول میں اگر سرکاری سطح پر آپ کی ذمہ داری ہے رعایا کی حفاظت کرنا، تو آپ کو سرکاری سطح پر کسی نے یہ مجبور نہیں کیا، کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ ان کے ساتھ مل کر کے وہ کام کریں، وہ سجدے کریں ان کو۔ آج ہندوستان میں ہمارے ملک عزیز پچھم سے لے کر کے پورا اتر سے لے کر کے دکھن تک ہر سمت میں امت کے مسلمانوں کا یہی حال، بلکہ کیا کہا جائے، جو بڑی پوزیشن پر لیڈران ہیں ان کی تو بعض کی حالات اچھی ہیں اور ان کا تو کہا تو ان کی بات میں نہیں کرتا، مگر ادنا درجے کے جو لیڈر بھی نہیں ابھی بنا، جو خالی کسی لیڈر کے پیچھے گھوم رہا ہے، وہ بڑی بڑی تصویروں کو مالک ہے، تاکہ اس خوشیاں برداری میں اس چاپلوسی اور تملق کی وجہ سے اس کو کوئی سیٹ مل جائے۔ اے لوگوں سنو، اے توحید کے پسندوں سنو، اے اہل توحید کے پسندانوں سنو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے۔ کسی کے در کی کھاد کو چاٹنے کی وجہ سے یا کسی کے قدم بوسی کی وجہ سے تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ اگر تمہیں عزت لینا ہے رب کے دربار میں آ کر کے جھکو، رب کے سامنے عزت مانگو، عزت کی دعائی دو، تمہیں وہ عزت عطا کرے گا جو عزت والا ہے، اور جو خود ذلیل ہے، نہ جس کے لیے اللہ کی یہاں کوئی جگہ ہے، نہ اللہ کی جنت میں کوئی جگہ ہے، نہ اللہ کے دائرے رحمت میں کوئی جگہ ہے، تمہیں کیا عزت دے سکتا ہے یار؟ اے 5 وقت کے نمازیوں، اے روزے داروں، اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، خدا کی قسم تم کسی کے خیرات کے محتاج نہیں ہو کہ تمہیں کوئی عزت دے دے۔ عزت اگر تم چاہتے ہو تو اپنی پیشانی کو یہاں دیکھو، اگر عزت نہیں ملی مجھے آ کر کے بتاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اور میں ان بےغیرتوں کو کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں کوئی جب اسی لیے بول رہا کہ میری تقریر شائع ہوگی اور ممکن ہے کہ ان دیوسوں کے پاس میری تقریر کی کلپ جائیں گے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو واحد کر کے غیر محرم مردوں کے ہاتھوں پر دھاگے بندھوائے اور نقشہ بندھن کے نام پر، حکومت کے نام پر اپنی بیٹیوں، اپنی ملت کی غیرت کو چاک کیا۔ ان دیوسوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی نے مجبور نہ کیا تھا کہ تم کسی غیر مسلمان کے ہاتھ کو چھونے کی اپنی بیٹیوں کو اجازت دو، حجاب پہن کر کے، تاکہ دنیا دیکھے کہ توحید کے ماننے والی، توحید کے پرستار یہ بیٹیاں غیروں کی کلائیوں پر دھاگے باندھ رہی ہے۔ اے ایمان پروسو، اگر تمہارے اندر غیرت نہیں، تمہارے اندر ایمان نہیں، تم اپنے گھر میں رہو، امت کی بیٹیوں کا ننگا ناچ ان کے دین کا، ان کے ایمان کا، ان کی غیرت کا، ان کی حمیت کا ننگا ناچ اس جگہوں پر بدترین کافروں، ذلیلوں اور ظالموں کی کلائی پر دھاگا بندھوا کے نہ کرو، اس لیے کہ تم نے کفر کا ارتکاب کر دیا ہے۔ پھر اور تمہیں رجوع کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی تہوار، ایسا سپورٹ تم کرو جو شرک و کفر پر مبنی نہ ہو، مگر ایسی حرکتیں ہرگز نہ کرو جس سے امت کا دامن داغدار ہو جائے۔ نبی آخر زمان نے فرمایا ستعبد القبائل من امت الاوثان، میری امت کے بہت سارے قبیلے، بہت سارے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، بت پرستی میں مبتلا ہے، بت پرستی میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مزید فرمایا وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اور میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ آج جمعیت کی جمعیت، ٹولے کے ٹولے، گاؤں کے گاؤں، محلے کے محلے آج بت خانوں کی خاک چھان رہے، صنم کدوں کی خاک چھان رہے،
نہیں بن رہے ہو اور اگر چاہتے ہو کہ تمہیں جنت کی خاک مل جائے تو مشرکوں کے قدموں کی خاک نہ چاٹو اور کافر و مشرکوں کے عقیدے کے ساتھ مل کر کے تم مشرک اور کافر نہ بنو، مشرک اور کافر نہ بنو، مشرک اور کافر نہ بنو۔ بڑی سے بڑی جماعت آج ایک ساتھ ایک موقع پر دیکھو گے پورے لوگ کافروں کے ساتھ ملے وہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ والوں، اس طرح کی حرکت کرنا دراصل یہ اس بات کی غمازی ہے کہ نہ توحید ہمارے یہاں ہے نہ سنت ہمارے یہاں ہے۔ یہ چلے لوگ جو تمہاری نیامت کر رہے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ بچ جائیں گے۔ اگر کوئی بچ جا رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ایمان اور قانون استدراج کے تحت تم بچ رہے ہو۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے اسے ڈھیل دے رکھا ہے، میں نے چھوٹ دے رکھی ہے، اور سنستدرجهم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب میں انہیں ہدایت کھینچوں گا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے اس کی ٹانگ کھینچی اور اس کی ایسی کی تیسی۔ تو غرض یہ کہ بت پرستی ایک عام بات ہو چکی ہے۔ اب تو اہل توحید کو بھی بہت زیادہ ناگوار نہیں گزر رہی یہ چیز ہے۔ اپنے ایمان کے شرارے کو زندہ اور جمائے رکھو تاکہ تمہاری نسلیں شرک و کفر کے ارتکاب نہ کرے۔ نبی آپ کی حدیث کو میں مکمل نہیں کر رہا، میری موضوع کے تحت یہ حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے لے لیا ہے، آگے اور ساری باتیں ہیں مگر ادھر میں جانا نہیں چاہتا، وقت کی اجازت دے دیتا۔ دوسری ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھوں اور بات ختم کروں، صحیح بخاری شریف کتاب الفتن کی ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی آخر الزمان کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا تقوم الساعة حتى تصطير اليات نساء دوس، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ کے بت کا طواف نہ کریں گی۔ یمن میں ایک جگہ ایک ذی الخلصہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں ایک بت رکھا جاتا تھا جو قبیلہ دوس کی عورتیں زمانے جاہلیت میں چکر لگاتی تھی۔ آج بھی بہت سارے مزارات ہیں، بہت ساری قبریں ہیں اور بہت ساری صنم کلائیں، بہت سارے بتکدے ہیں جہاں پر امت کی بیٹیاں اور امت کے بیٹے، امت کے افراد سب اختلاف کے ساتھ ایک دوسرے سے گٹھی کر کے قبروں کا طواف کر رہے ہیں، قبروں کے طواف گرد گھوم رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں۔ یقین جانو یہ بت پرستی ہے۔ نبی نے اپنے زمانے فرمایا یہاں تک کہ عرب قبائل بھی بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور بہت سارے عرب ممالک دیکھو بت پرستی کو کھلے عام پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ حدیث صادق آ رہی ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا يذهب الليل والنهار حتى تقوم اللات والعزى، کہ یہ دن و رات ختم نہیں ہوگی یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قیامت سے پہلے لات و عزى کی عبادت ہوگی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین حقیقی دین حق کو غالب کر کے چھوڑے گا اور پوری کائنات میں یہ دین حق غالب رہے گا۔ میں یہ سمجھتی تھی اس آیت کریمہ سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تم سے لاتوں عزیٰ کی عبادت ہوگی۔ نبی آخر الزمان نے کہا اے عائشہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسی طرح نماز ہوگا، ہر طرف توحید کے پرستار ہوں گے، ہر طرف اللہ کا نام لینا ہوگا، ہر طرف سے شرک و کفر کا انسلام ہو چکا ہوگا۔ لیکن یہ اس وقت تک ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور قیامت کے قریب پھر سے ایک بار بت پرستی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ تو غرض یہ کہ کہنے کا مطلب اور منشا اور مقصد یہ ہے میرا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے امت کے افرادوں، اے امت کے جیالوں، اے امت کی بیٹیوں، تمہارے سینوں میں خالص توحید کا نور منور ہونا چاہیے، توحید کی کرنیں جلنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بے احتیاطی میں، ایسا نہ ہو کہ تم بے احتیاطی اور بے اعتنائی میں، لا علمی میں تم شرک و کفر کرو اور تمہاری اولاد کی اولاد نسلوں کی نسلیں شرک و کفر میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ باتیں بہت ساری ہیں، کہنے اور سمجھنے کی باتیں یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ محبت، بھائی چارگی، اخوت، لین دین، آپسی تعلقات سب اپنی جگہ پر ہے، مگر جب ایمان کی بات آ جائے وہاں ڈٹ جاؤ،
وہاں پر ڈٹ جاؤ, اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو. اللہ رب العزت پھر جلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم یہ جو امت کے افراد بت پرستی میں مبتلا ہو رہے ہیں, اللہ ان سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ان سب کو, ہم سب کو دین, ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. ایک اور آخری بات میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکوع, سجدہ, قیام اس کے سوا کسی کا سامنے روا نہیں ہے. اس کے سامنے کسی کے سامنے اس کے سوا روا نہیں ہے. اب جب ہم جھنڈا لگا رہے تھے تو ہمارے بہت سارے بچے, ہمارے بھائی اخوان ایسے کر کے کھڑے تھے. یہ بھی درست نہیں ہے شرعی اعتبار سے, یہ بھی درست نہیں ہے شرعی اعتبار سے. ہم جھنڈا ایک روایتی طور پر بلند کرتے ہیں, پھہراتے ہیں, لہراتے ہیں, پرچم کشائی کرتے ہیں. یہ ہمارے ہندوستانی سنسکرتی اور روایت اور ایک جشن یوم آزادی کے طور پر جو مناتے ہیں, یہ کوئی دین نہیں ہے. لیکن اس طرح سے سلامی دینا اور ایسا کرنا یہ بھی روا اور درست نہیں ہے. ایک اور آخری بات, آج میں ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے ہمارے بیچ سے کچھ لوگ کم ہیں. ہمارے علی جناب حاجی صاحب, حاجی بھائی جو پرشانتی نگر میں رہتے تھے, یہیں آ کر کے بیٹھتے تھے, یہیں آ کر کے بیٹھتے تھے. آج صبح ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ بال بال ان کی مغفرت فرمائے. یہ اعلان بھی تھا اور یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ ہماری زندگیوں اور سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں, اس لیے ہر آن اپنی توحید کو مضبوط اور مستحکم کر کے رکھو. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا لا تعطیک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا